السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے اقبال پر اسرار کے حوالے سے براس ٹیکس کا سلسلہ جاری ہے اور جواب شکوہ کو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اختتام کی طرف جائیں اور مزید نیکسٹ ٹاپکس کے اوپر پھر زید صاحب آج بات کریں گے. زید صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے. دیکھیے، جواب شکوہ کے حوالے سے اب ہم ایک ایسے مقام پر آ چکے ہیں کہ جہاں پر علامہ اقبال حتمی طور پر امت کو اس کے مسائل کا حل دے رہے ہیں. یعنی آج کے جدید دور کے تقاضوں کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیے تو اگر ان مسائل کا حل ان طریقہ کار میں تلاش نہیں کیا گیا جو علامہ اقبال نے جواب شکوہ کے آخر میں دیے گئے تھے تو امت مسلمہ کبھی اپنے عروج کی طرف نہیں جا سکے گی. جو پچھلی مرتبہ جو ہم نے بات کی تھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق اس میں محمد سے اجالا کر دے، اس میں بہت ساری باتیں علامہ معرفت کی، حقیقت کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کے عرفان اور اس کے نور کی اتنی گہری وزڈم اس میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم اس پر تھوڑا تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے. یہ نازک معاملات ہیں، یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کا تعلق ایک بندہ مومن کی حقیقت سے بھی ہے اور ایک بندہ مومن کی میراث سے بھی. یہی وہ معاملات ہیں، یہی وہ راز ہیں، یہی وہ دین کی لطافتیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کو مومن، پھر متقی، پھر محسن، پھر صالح، پھر شہید، پھر صدیق کے درجے پر فائز کرتی ہیں. یہی روحانی درجات ہیں. کیونکہ اگر جو فرق ہے ایک عام شخص میں، ایک عام مسلمان میں جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور اس بندہ مومن میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا کارساز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس اسٹریٹجی کا انسٹرومنٹ ہے جو اللہ جس کے ذریعے دنیا میں اپنے احکامات کی تکمیل کرواتا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور وہ فرق اسی روحانی ڈائمنشن پہ ہے جس کو اب ہم ذکر کریں گے. دیکھیے اقبال جہاں پر علم اور عشق کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، جہاں لوح و قلم کی بات کرتے ہیں، جہاں تقدیر کی بات کرتے ہیں، یہ تمام واقعات، یہ تمام معاملات صرف تھیوریٹیکل ڈسکشنز نہیں ہیں. یہ زندہ جاوید حقیقتیں ہیں، یہ زندہ جاوید فینومیناز ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے تاریخ مرتب کی تھی، دنیا کو فتح کیا تھا. آج اگر ہم جس کا آغاز شریعت سے ہوتا ہے اور شریعت سے جس طرح ہم نے بات کی کہ جواب شکوہ میں جس طریقے سے اقبال نے شریعت سے شروع کرتے ہوئے الٹیمیٹ روحانی ڈائمنشن یا معراج تک پہنچے ہیں تو آج اس کو اختتام کرنے کی کوشش کریں گے. پچھلی مرتبہ ہم یہ بات ڈسکس کر چکے تھے کہ جب اقبال نے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے کی بات کہی تھی تو ساتھ واضح کیا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی امت کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق کو معمولی مت سمجھنا. یہ نہ سمجھنا صرف کہ کلمہ پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے اور حضور پر درود شریف پڑھ لینے سے تمہارا ایک نسبت اور ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جہان، یہ پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے. شاہین شہ لو لاک کہا گیا ہے. آپ اگر نہ ہوتے تو میں اس پوری کائنات کو نہ بناتا. اور پھر بندہ مومن کو شاہین کہا گیا ہے ان کا. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سٹیٹس، جو وہ مقام، وہ درجہ، وہ آپ کا رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہے، اس پر بہت تفصیل سے اقبال نے جواب شکوہ میں بات کی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ وہ شعر پڑھے تھے، آج اس کی ہم کنٹینیوٹی کرتے ہیں. دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، حضور کا اسم مبارک اور حضور کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں جس حکمت، جس وزڈم کے لیے بھیجا تھا، اس کی جھلک پوری کائنات میں نظر آ رہی ہے. دشت میں، ریگستانوں میں بھی، دریاؤں میں بھی، پہاڑوں میں بھی، سمندروں میں بھی، دریاؤں میں بھی، حتیٰ کہ چین کے شہر میں بھی اور مراکش کے ریگستان میں بھی اور بندہ مومن کے ایمان میں بھی. یہ جو کچھ اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ہے اس میں جو کچھ خیر نظر آ رہی ہے، جو کچھ رحمت آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. اور تم اگر اس رحمت کا، کہنے کا مقصد کیا ہے، اگر تم اس رحمت کا ذریعہ بننا چاہتے ہو تو اس رحمت سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا وسیلہ، اپنا تعلق تمہیں جوڑنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور ان کی پیروی سے ہے، ان کی پیروی، ان کی محبت اور ان سے ایک روحانی تعلق. یہ تینوں مختلف درجات ہیں. روحانی تعلق دیکھیے، نور الدین زنگی کی مثال جب ہم نے آپ کو دی تھی، جب ایک مسلمان ملٹری کمانڈر کہ جو اس وقت صلیبی جنگوں میں پوری مسلمان دنیا کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر رہا تھا، اس کا براہ راست روحانی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ جس میں حضور نے اس کو حکم جاری فرمایا کہ مدینہ جاؤ اور وہاں پہ 2 صلیبی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. پھر پوری ملٹری ایکسپیڈیشن بنائی گئی اور جو گئی وہاں پہ. اور اپنی ان باتوں کو ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ تمام وہ مسلمان جنہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ تبدیل کی ہے، امت کی حفاظت کی ہے، دین کا احیاء کیا ہے،
اور کفار کے مقابلے پہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک ذاتی روحانی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جس میں وہ ایک ایسا رازدار تعلق تھا، بہت کم جگہوں پہ ظاہر ہوا ہے لیکن تھا سب کے ساتھ، وہ چاہے وہ خالد بن ولید ہوں، چاہے وہ طارق بن زیاد ہوں، چاہے وہ نور الدین زنگی ہوں، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہوں، چاہے سلطان محمد فاتح ہوں، چاہے وہ عمر المختار ہوں، چاہے امام شامل ہوں، ان سب کی ہم نے تفصیل سے ڈسکس کی ہے یہ بات، اور یہی بات اقبال بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے دعا کی ہے کہ دیکھو یہ پورا جہان، یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آتی ہے، اس کی ڈائمنشن سمجھنے کی کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سینٹر آف گریوٹی ہے، یہ پوری کائنات حضور کے گرد گھومتی ہے، اس مبارک وجود کے گرد گھومتی ہے، اس سے اگر تعلق قائم نہیں کرو گے پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں، پھر تمہارا کوئی پیمانہ نہیں، تمہارا کوئی میزان نہیں ہے، تم اکھڑ جاؤ گے اپنی جڑ سے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفانہ لکا ذکرت دیکھے۔ ایک دعا کی ہے یہاں انہوں نے کہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کائنات کے ہر ذرے میں چمک رہی ہے، قیامت تک قومیں یہ نظارہ دیکھیں گی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، اس کی مثال ہے یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حضور کے لیے جھلک رہی ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اگر اس اتنے بڑے ڈائمنشن کو نہیں سمجھ پاؤ گے، نبی کو صرف ایک نبی سمجھ کے کہ ان کے ساتھ وہ لائے، ایک پیغام دیا اور چلے گئے، اور مزید اب کوئی تعلق اور واسطہ ان کا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اگر صرف یہاں محدود کر دیا اپنے آپ کو تو بہت بڑی غلطی کر جاؤ گے۔ روحانی فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوری کائنات میں جاری ہے، تمام برکات ان کی وجہ سے پوری کائنات میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہیں گی، اس روحانی فیض سے تم نے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اقبال کے کلام کا کمال یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اپنے اشعار میں اس طرح پروتے چلے جاتے ہیں کہ ایک شعر میں اتنی بڑی بڑی وزڈم، اتنی بڑی بڑی گہرائی سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی والنجم کی آیت جو شروع ہوتی ہے، تو مانیے والنجم نہ سمجھا تو کیا عجب ہے تیرا مد جزر ابھی چاند کا محتاج، قرآن پاک میں سورہ نجم شروع ہوتی ہے والنجم کے حوالے سے، تو اس پر وہ سمپل وہ چاند کی قسم نہیں ہے، اس کی کوئی روحانی ڈائمنشنز بھی ہیں، اس کی کوئی گہری ڈائمنشنز بھی ہیں، اس کی کوئی ایسی حکمت اور راز بھی ہے جس پر اقبال نے چھوٹا سا طنز کیا ہے۔ تو مانیے والنجم نہ سمجھا تو کیا عجب، تم کو اگر والنجم کے مطلب، مفہوم اور معنی نہ سمجھ میں آئے تو اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے، کہ اس لیے ابھی تمہارے وجود میں طوفان برپا نہیں ہوا ہے۔ جب تمہارے وجود میں عشق کا، تمہارے وجود میں ایک بے چینی کا اور جنون کا طوفان برپا ہوگا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے، پھر تمہیں قرآن اس طرح باتیں کرنے لگے گا کہ جو ایک عام مسلمان سے وہ اس طرح بات نہیں کرتا۔ ویورز، زید صاحب کے ویوز تو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔